وراثتی جو معاملات ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں، بزرگوں کی چیزیں جو ہیں، ترکہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر سلجھانے کی کوشش کریں گے نا۔ ٹی پنک کلر ہے، تیز سرخ رنگ ہے، تقدیریں وقدیریں نہیں بدلا کرتی، مرجان جو ہے وہ آپ پہن سکتے، تو بہت ساری چیزیں قدرت کی ہم پہ آشکار ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے تمام پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو میں سیریز کی شکل میں انشاءاللہ کرنے لگا ہوں، یہ جو 2026 کے حوالے سے جو ریڈنگز ہیں میری تمام بروج کی، یہ اس حوالے سے ویڈیو ہے۔ یہ ایریز سے لے کے پائسس تک اگر اللہ نے ہمیں توفیق ہمت دی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو ایک نالج کے طور کے اوپر، ایک علم کے طور پہ ضرور آپ اس کی رسپیکٹ کریں، جس طرح باقی علوم ہیں، اردو ہے، اس کے بعد فارسی ہے، عربی ہے، انگلش ہے، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام ضرور کرتے ہیں، مگر ہم ان پہ ایمان تو نہیں لے کے آتے نا۔ تو ایسٹرالوجی کو بھی بس ایسے سبجیکٹ کے طور پہ بطور مسلمان جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کریں، اپنے ایمان کا حصہ مت بنائیں۔ ہاں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اس سبجیکٹ سے، ایسٹرالوجی سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے رہنمائی بڑی اچھی ملتی ہے اس سے۔ اچھا، اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے 2026 کے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے حوالے سے میں نے 1 نمبر سے لے کے 9 نمبر تک کی تو ویڈیو کی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک، کہ جن کا نمبر 1 ہے ان کے لیے 2026 کیسا ہو سکتا ہے، اپ ٹل 9، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے، وہ تھا نیومرولوجی کے حوالے سے، اب ہم بات کریں گے ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ 2026 جیسے میں نے اپنی ان ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں نا، 2 + 0 + 2 + 6، یہ بنتا ہے 10۔ 10 کو جب ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آتے ہیں، یونٹ میں لے آتے ہیں، تو یہ بنتا ہے 1، ایک بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں نا تو نمبر 1 سے وہ شروع ہوتی ہے، سٹارٹ کا سال جو ہے یہ ہے، ٹھیک ہے، نئی شروعات کا سال آپ کہہ لیں یہ ہے۔ اور کیا کہنا چاہیے، یہ جو ہوتا ہے نا لونر ایئر، شمسی سال جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزالٹڈ یعنی جو شرف یافتہ سیارہ ہے نا مشتری، یہ آپ دیکھیے کہ 2025 میں یہ آیا ایگزالٹیشن میں، اور اس کے بعد پھر اس کا اثر تمام بروج کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پچھلے سال یعنی 2025 میں بھی ذکر کیا، اب ہم دیکھیں گے 2026 میں بھی ایگزالٹیشن میں رہے گا، تو اس کا اثر جو ہے وہ تمام بروج کے اوپر کیا آئے گا۔ اوور آل ریڈنگز جو ہیں آپ کی، پہلے ایک اوور ویو میں ہر برج کے شروع میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اس کے بعد پھر ہم جو آپ کی کریئر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ محبت ہے، پسند ہے، سفر ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اس حوالے سے فائنانسز، روپیہ پیسہ جو ہے اس حوالے سے جو بھی میری ریڈنگز ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، برج حمل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایریز کے بارے میں۔ حاکم سیارہ اس کا جو ہے وہ مریخ ہے، اس کا جو نشان ہے وہ مینڈھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انسگنیا جو ہے وہ مینڈھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑے وجدانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا وجدان کافی، ان کا جو وجدان ہے یعنی انٹیوشن کافی سٹرونگ ہوتی ہے۔ فائر ایلیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کا جو ایلیمنٹ بنتا ہے آگ ہے، آبی، بادی، آتشی اور خاکی، 4 عناصر ہیں نا، تو یہ آتش
سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی ذائچے میں ایریز کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کا تعلق سر کے ساتھ ہوتا ہے. اعضائے جسمانی ہے نا، سر سے لے کے پیر تک، تو ایریز سے لے کے پائسس تک جو ہیں وہ جو پلانٹس ہیں یا جو زوڈیک سائنز ہیں ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو ایریز جو ہے دیٹ از بینگ ریلیٹڈ ود ونز ہیڈ، سر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو نارملی جو دھات منسوب ہوتی ہے نا وہ لوہا اور تانبا، یہ ہے آپ لوگوں کے لیے اچھی، یعنی یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹی پنک کلر ہے، تیز سرخ رنگ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ سٹونز میں انٹرسٹڈ ہیں، انرجیز ہی بہتر ہوتی ہیں سٹون سے، تقدیریں مقدیریں نہیں بدلا کرتی. مرجان جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں. اور یہ ایک میل یعنی جو ہے نا، اچھا اس میں بھی تخصیص ہوتی ہے، یہ جو بروج یا یہ جو ہوتے ہیں نا سیارگان، یہ بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں. اور مڈل جینڈر والے بھی جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ میل ہے بہرحال، ٹھیک ہے جی، میل پازیٹیو ہے اور میل ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں اوور آل، پہلے ہم ریڈنگ لیتے ہیں کہ برج حمل کی ایریز کی ریڈنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کی 21 مارچ سے 20 اپریل ہے. اور جن لوگوں کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا ویکلی ہاروسکوپ کے اندر، کہ اگر آپ کا نام الف لام یا این سے شروع ہوتا ہے، پہلا حرف جو ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ حمل یعنی ایریز ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اوور آل ویو کے اوپر، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. ایریز کے لیے میں یہ عرض کروں گا جناب کہ 2026 جو ہے 2026 آپ کے لیے ترقی کا سب سے اہم حصہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جذباتی اور جلد بازی اور سوچ سمجھ کر کیے گئے ارادے کے درمیان فرق کو پہچانیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا اور آپ اپنی انرجیز کو اس چیز میں یوز بھی کریں گے. آپ کے پاس انرجی بھی ہے اللہ کی مہربانی سے، آپ کے پاس پیشن بھی ہے، جنون بھی ہے. لیکن یہ جو سال ہے 2026 یہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی اس آگ کو، یعنی جو فائر ایلیمنٹ ہے یا جو جنون ہے، اس کو سوچ، حکمت اور مقصد کے ساتھ استعمال کریں، نہ کہ صرف جلد بازی کے اندر جو ہے آپ اس کو استعمال کریں. ایسے نہیں کرنا. دیکھیں پچھلا جو سال گزرا تھا نا، 9 نمبر کا سال تھا، آپ نے اپنی شخصیت کا ایک نیا رخ دیکھا تھا. ایسا انداز جو آپ کے جوش کو اس نے بتایا تھا کہ آپ اپنے جوش کو اور بہتر اور پختہ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. 2025 میں آپ نے دیکھا ہے اس چیز کو. اب 2026 کا جو اصل چیلنج ہے ایریز والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو فلیش بیکس ملیں گے نا، جو جھلکیاں آپ کو نظر آئیں اپنی شخصیت کے اندر 2025 میں، اب آپ نے اپنی ان جھلکیوں کو، ان تجربات کو جو آپ کو 2025 میں ہوئے، ان کو آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ بس وقتی کوئی آیا پیشن، کوئی جذبہ آیا تو بس وقتی جو ہے کوئی فیصلہ لیا اور ختم. نہیں، لانگ ٹرم پلاننگ آپ نے 2026 میں ایریز والوں نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین. اچھا اس کے علاوہ جناب میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیارگان کی جو موومنٹ ہے وہ کیا امپورٹنس رکھے گی. کچھ مہینوں کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 26 جنوری کی ہم بات کرتے ہیں. 26 جنوری کو نیپٹون جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کے اس میں زوڈیک سائن میں، ایریز میں وہ انٹر ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور وہ اپنا سٹے کرے گا 2039 تک. 13 14 سال یہ رکے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں 2026 میں وہ انٹر ہو گیا. تو نیپچون کا جو تعلق ہے نا وجدان کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ٹائپ وجدانی ہے، اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے، آپ کے تخیل کے ساتھ ہے، خواب کے ساتھ ہے، آپ کی جو اندرونی بصیرت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نیپچون کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2026 میں آپ کے اندر کے جو خواب ہیں اور ویژن وہ زیادہ واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ.
اور آپ بڑا کلیئر طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں گے کہ آپ اپنی خواہشات کو حقیقت میں کیسے بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 26 جنوری کو یہ جب ایونٹ ہوتا ہے, پلانٹری ایونٹ. اچھا, اس کے بعد فروری کی ہم بات کرتے ہیں. 13 فروری کو بھی حملی افراد کے لیے, ایریز والوں کے لیے, زحل یعنی سیٹن جو ہے وہ ایریز کے اندر انٹر ہوگا. ابھی زحل جو ہے وہ اسٹریٹ ہے پائسس کے اندر ایز آف ناؤ, تو اب وہ انٹر ہوگا ایریز کے اندر اراؤنڈ 13 فروری کو, اور یہ رہے گا اپریل 2028 تک ایریز کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, اب زحل بیسیکلی لے کے آتا ہے ڈیلیز نہیں, مطلب ہم کہتے ہیں نا جی وہ بندش ہو گئی, رکاوٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ پھر وہم ڈالتے ہیں لوگ آپ کو, پھر اپنے تعویذ دھاگے بیچتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پلانٹری موومنٹ جو ہے یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. تو یہ جو پلانٹس ہیں ان کی موومنٹ کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں قدرت کی ہم پہ آشکار ہو جاتی ہیں. ہم بہت سارے وہموں سے, ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب ایسے لوگوں کی ہم کیا بات کریں جو وہم ڈالتے ہیں دلوں کے اندر کہ جی آپ کو تو 60 ہو گئی زحل کی اور آپ کا یہ ہو گیا, آپ منگلک ہیں, آپ فلاں ہیں. یہ ایسی چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. صرف اس کا آپ دھیان یہ رکھنا ہے کہ پلانٹری موومنٹ جو ہے اس کو اسٹڈی کر لیں, جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو کاؤنٹر چیک کر لیں. 13 فروری کی میں بات کر رہا تھا کہ سیٹرن جو ہے نا وہ آپ سے, یعنی جب یہ انٹر ہوگا نا ایریز میں آپ کے برج میں, تو بیسک اس کی ڈیمانڈز جو ہوں گی نا اس کی انٹری کی, وہ یہ ہوں گی آپ سے, یعنی سوال ہوگا آپ کے اندر بھی ہوگا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ آپ کے اصولوں کے ساتھ میچ کرتا ہے, جو بھی آپ کے رولز ہیں, اور جو آپ کر رہے ہیں کیا چیزیں یا جو ایونٹس جو آپ کر رہے ہیں وہ دیرپا ہیں یا صرف وقتی خواہشات ہیں, اس کی کلیئرٹی آئے گی. اچھا, پھر اس کے بعد نیپچون اور جو ہے نا سیٹن یہ ایریز میں اکٹھے ہوئے ہوں گے نا, ان کی جو کنجنکشن ہے, ان کا ملاپ جو ہے یہ آپ کو سکھائے گا کہ خواب اور ڈسپلن جو ہیں, خواب اگر دیکھیں اور ڈسپلن بنا لیں ان کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ حقیقی کامیابی جو ہے وہ عطا کرتا ہے. کیونکہ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں ہے, عملی طور پہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں, تو آپ لوگ اپنی اس انرجی سے جو قدرت نے آپ کو عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ بڑا کامیاب سال ہوگا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے کرے گا. ابھی ہم ایریز کی بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ کی جو ایک فطری آپ کے اندر وہ ہے نا الاؤ جو جلتا ہے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے, جو ایک خواہش آگ جو بھڑکتی ہے, یہ کرنا ہے, جنون ہے آپ کے اندر, لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کو زحل کی جو ہے نا کوالٹی رسپانسبلٹیز والی, یعنی زحل جو ہے وہ ذمہ داری سے ریلیٹ کرتا ہے, تو آپ نے اپنی یہ کوالٹیز جو ہیں یہ مطلب مکس اینڈ میچ کرنی ہے. نیپچون اور زحل کا جو ملاپ ہو رہا ہے نا, جو کنجنکشن ہو رہا ہے اس کے ساتھ ملے, مطلب اس کی ایک فریکوینسی بنائیں, چیزیں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے لیے جو اہم ٹاپک رہیں گے نا, جو میری کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے, وہ آپ کا ارادہ, وہ آپ کا ویژن, آپ کی اسٹریٹجی, حکمت عملی, اور آپ کا ایکشن. ٹھیک ہے. آپ اس سیریز کے ساتھ اپنی چیزوں کو انشاءاللہ کنڈکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اوور آل ہم سمری اگر کر رہے ہیں نا 2026 کی حمل افراد کے لیے, تو وہ یہ ہے. اگر آپ اپنی قوت ارادی کے ساتھ اپنے وی این کو ملا کے چلیں گے تو آپ اپنی زندگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد اللہ کی مہربانی سے وہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, اس کے علاوہ نا یہ سال جو ہے یہ صرف مطلب آپ دوڑتے رہیں اس کے لیے نہیں ہے یہ سال, بلکہ آپ کے لیے تعمیر کا سال ہے انشاءاللہ. آپ نے اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں کہ میں میل یا فیمیل کیسی زندگی بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں مطلب ظاہر ہے زندگی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے,
مگر یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال ہوتا ہے نا کہ کس طرح کی زندگی چاہیے، یہ سوال آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ کون سی ویلیوز کے اوپر مجھے بیس کر کے، کون سی اقدار جو ہے وہ میں نے فالو کر کے اپنی زندگی کا ایک پیٹرن جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو 2026 میں یہ ضرور قدرت موقع عطا فرمائے گی انشاءاللہ کہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی جو کریٹو پاور ہے نا، تخلیقی طاقت جو ہے، یعنی نیپچون سے جو ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، وہ آپ کا جو ضبط ہے اور آپ کی جو پلاننگ جو ہے وہ زحل کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، وہ اس سے یہ دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنے دل کی سنتے ہوئے بھی جلد بازی کی بجائے دل کی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلد بازی نہیں کرنی، سنجیدگی اور مضبوط ارادے کے ساتھ قدم اٹھائیں گے تو 2026 میں آپ اپنی زندگی کو اللہ کی مہربانی سے اس سمت میں لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے جس کا آپ نے ہمیشہ تصور کیا ایک اچھی لائف کا۔ ٹھیک، اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں جی آپ کا جو یہ تو اوور آل ویو تھا نا، اب ہم سیگمنٹ وائز تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فائنینشیل پوزیشن وہ کیسی رہتی ہے، وہ نظر آ سکتی ہے 2026 میں ایریز والوں کے لیے۔ جو ہوتا ہے نا خانہ مال، اس کا جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ نارملی زہرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے 2 سے 26 مارچ تک رہے گا ایگزالٹڈ پوزیشن کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 14 مئی سے 19 مئی تک جو ہے وہ ایگزالٹڈ پوزیشن میں رہے گا، اور اس کے بعد 2 تاریخ سے 5 تاریخ جو نومبر کی ہے یہ ایگزالٹڈ رہے گا۔ تو یہاں پہ ان دنوں میں غیر متوقع طور پہ آپ کی جو ذرائع آمدن ہے اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو زہرہ ہے نا، اس کا تعلق لبرا کے ساتھ ہے، ٹورس کے ساتھ ہے۔ لبرا 7ویں گھر کا جو ہے حاکم ہوتا ہے، جو شراکت داری کے ساتھ، پارٹنرشپ کے ساتھ، چاہے وہ بزنس پارٹنرشپ ہے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں عین ممکن ہے انشاءاللہ شادی، شراکت اور وراثت سے بھی فوائد کا جو ہے نا آپ کو وہ حصول ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ مشتری جو ہے وہ 12 سال کے بعد، ہر 12 سال کے بعد ہوتا ہے نا شرف یافتہ، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 9، 10، 11 تاریخ کو نا جون 2026 کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ کچھ موومنٹ جو ہے فائنینشیل وہ بہتر ہونی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اللہ کی مہربانی سے 15، 16، 17، 18، 19، 20 اگست یہاں پہ اور بہتری چیز آپ کو نظر آئے گی مالی حوالے سے۔ آپ کے ذرائع آمدن بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پلان کر رہے ہیں نا ملک سے باہر جا کے حصول روزگار کا، یہ مواقع اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد 23 نومبر سے لے کے 30 نومبر 2026 تک ذرائع آمدن میں اور غیر متوقع اضافہ جو ہے، اور آپ کی جو ہے نا فیوچر کی پلاننگ، اس کے اوپر ایگزیکیوشن آپ کرتے ہوئے نومبر 2026 تک ذرائع آمدن میں اور غیر متوقع اضافہ جو ہے، اور آپ کی جو ہے نا فیوچر کی پلاننگ، اس کے اوپر ایگزیکیوشن آپ کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ خوش اخلاقی ہے، خوش لباسی ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، اس میں ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جو ہے آپ کا وہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ نیولی میرڈ ہیں، لائک if they have got married in 2025 اور 2024 میں یا 2025 میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کا صاحب اولاد ہونا بھی جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ایک نئی روح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے رزق کا بھی بندوبست فرماتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ اپنی جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ بات کر کے بہت ساری فائنینشیل اپرچونٹیز کو پازیٹیولی انکیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب صاف گوئی سے بات کریں گے، اسٹریٹ بات کریں گے انشاءاللہ، کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ کو
بہت سارے جو کیا کہتے ہیں فائنینشیل فائدے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزگار کے حوالے سے اگر آپ جاب وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو 10 فروری سے کوئی 7-8 مارچ 2026 کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس آپ کو دے گا انشاءاللہ، دینے اللہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نئے کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹائم بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آپ اگر 9 جولائی سے لے کر 7 اگست کے درمیان کوئی اپنا کام کا پلان چینج کر رہے ہیں، بزنس کا پلان چینج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم سے تھوڑا سا آپ نے اس ٹائم میں ایوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، آمدنی خدا نخواستہ کم ہو سکتی ہے، یا پھر انڈیو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ 30 جون سے لے کے اینڈ ایئر تک جو ہے آپ نے بڑے فائنینشیل ڈیسیژنز جو ہیں مشاورت کے بغیر نہیں کرنے۔ اچھا، کاروبار کی مصروفیت جو ہے وہ ضرور بڑھے گی آپ کی، مگر یہ کہ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ وداؤٹ پلاننگ کوئی ایگزیکیوشن کرنا چاہیں گے خاص طور پہ فائنینشیل معاملات کے اندر تو پھر اس کے اندر اضافہ جو ہے نا آمدن میں وہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ کیجیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں آپ کے جو ریلیشن شپ کے جو پیٹرنز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 26 اپریل سے لے کے آپ کہہ لیں 22 دسمبر 2026 تک جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں سیٹن کی جو نظر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ ایک عرصہ دراز سے اپنے رشتوں سے دور تھے، یا وہ افراد جو عرصہ دراز سے پسند کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، چیزیں پاسبل نہیں ہو رہی تھی، آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ 26 اپریل 2026 کے اراؤنڈ سے لے کے 22 دسمبر 2026 تک یہ آپ کی چیزیں جو ہیں آپ کے ریلیشن شپ کے پیٹرنز جو ہیں وہ خوبصورت بنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ 27 جولائی سے لے کے 11 دسمبر تک کا ایریا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں خاندانی معاملے میں یا دوست احباب کے معاملے میں انڈیو اپنی پارٹیسپیشن کریں نا ان کے معاملات میں، تو پھر کوئی آپ سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ پیٹرن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کوئی رنجش وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو انڈیو جو ہے نا انوالومنٹ ریلیشن شپ کے اندر یہ جو میں نے آپ کو بتائیں ان کے اندر نہ کیجیے گا، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے انسان احتیاط ہی کرتا ہے اپنی عزت اور وقار کے معاملات سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ یہ دیکھیے گا کہ مشتری جو ہے نا جوپیٹر اس کی ایک آسپیکٹ بنے گی آلموسٹ 30 جون سے لے کے اینڈ آف ایئر تک، تو یہاں پہ آپ کے جو عزت اور وقار کے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کوئی ذہنی یا نفسیاتی عوارض ہیں آپ لوگوں کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب رہے کسی بھی وجہ سے، یہاں پہ اگر آپ اپنے ان معاملات کا علاج کروانا چاہیں تو یا کرتے آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ یہ صحت کے حوالے سے بھی میں نے کہا چھوٹی سی ایک ٹپ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی شادی وغیرہ کے معاملات ہیں، ہاں اس کے لیے ٹائم جو ہے نا وہ 10 فروری سے کوئی آپ سمجھ لیں 7-8 مارچ تک جو ہے نا ایک تو یہ ٹائم بڑا اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد 30 جون سے لے کے اختتام جو سال کا ہے وہاں تک مشتری جو ہے نا جوپیٹر اس کی آپ کا جو 7واں گھر بنے گا نا اس کے ساتھ کیا کہنا چاہیے ایک ٹرائن بنے گی، تسلیس جس کو کہتے ہیں وہ بنے گی، تو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ شادی بیاہ منگنی نکاح یا ایون جو آپ کے پارٹنرشپ کے میٹرز ہیں ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔
اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ صحت کی تو میں نے بات کی ہے. اگست سے خاص طور پہ اینڈ آف ایئر تک جو ساؤتھ نوڈ ہے نا، وہ آپ کے چھٹے گھر، یہ بیماری کا گھر ہوتا ہے، چھٹے گھر میں قیام پذیر ہوگا. تو آپ نے صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 19 اگست سے اینڈ ایئر تک، سال کے اختتام تک. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے آپ رکھ کے بھول سکتے ہیں، وہ آپ پھر کنسیڈر کریں گے کہ گم ہو گئی ہیں. تو آپ نے ذہنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ 12 مارچ سے 30 جون تک نا جو جوپیٹر ہے اس کی 6th ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی ایک آسپیکٹ جو ہے وہ بن رہی ہے. تو اس میں ہیلنگ سے ریلیٹڈ، میڈیکیشن سے ریلیٹڈ، صحت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں اس ٹائم میں فائدہ اٹھائیں. اور اس دوران انشاءاللہ کوئی اچھا علاج، اچھا معالج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، جس سے صحت پر بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ٹریولنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سفر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو مڈ آف دا ایئر جو ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 22 جون کے بعد سے جو آنورڈس ٹائم ہے، اس میں ایریز والے جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک سفر کر رہے ہیں. اگر امیگریشن کے حوالے سے کوئی سیر و تفریح کی غرض سے، تو یہ ایک اچھا وقت جو ہے وہ ایک اور بہتر وقت جو ہے نا وہ آ جائے گا. وقت تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ سفر کے حوالے سے کاروبار اگر آپ کر رہے ہیں، آپ اگر تعلیم کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جاب کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو مڈ آف دا ایئر کے بعد کا ٹائم جو ہے ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ. اچھا، جو ہے نا ایریز افراد وراثت سے ریلیٹڈ جو پرابلمس پہ ہیں، قرضے ہیں جن کے اوپر، تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے انشاءاللہ، جو لوگ اپنا گھر خاص طور پہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ اس سال نا آلموسٹ پورا سال مریخ جو ہے آپ کا جو حاکم سیارہ ہے یہ رجت پذیر نہیں ہوگا. تو سال کے شروع سے لے کے آپ کہہ لیں 22-23 جنوری تک نا مریخ جو ہے وہ ہوگا کیپریکون میں، جدی میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو شرف کے فوائد جو ہے نا وہ ملتے رہیں گے. وراثتی جو معاملات ہیں، جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں، بزرگوں کی چیزیں جو ہیں، ترکہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر سلجھانے کی کوشش کریں گے نا، تو انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد حج، زیارات اور اس حوالے سے یعنی جو روحانی سفر ہیں وہ بھی میں نے آپ سے بتایا، آپ سے عرض کیا کہ مڈ آف دا ایئر کے بعد جو ہے نا وہ کوئی سلسلہ خاص طور پہ، چلیں حج تو اس سے پہلے آ جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ آئے گا نا مڈ آف دا ایئر، یہاں سے آپ کے بیرون ملک اور جو آپ کے زیارات سے ریلیٹڈ یا مقدس سفر ہیں، اعلیٰ تعلیم سے ریلیٹڈ جو سفر ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ پہ رہے گی. اس ٹائم سے آن ورڈ باہر جا سکتے ہیں، اور پرائیویٹ جابس جو ہیں اگر آپ سوئچ اوور کرنا چاہیں باہر کے ملک میں، آلریڈی موجود ہیں، آپ اپنے ملک سے دور ہیں، تو یہ بھی ٹائم جو ہے 30 جون یا 22 جون، لیٹس پٹ اٹ لائک دس، اس کے بعد جو ہے یہ ایک بہتر وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے آپ سمجھ لیجیے اپریل سے، یعنی اپریل شروع ہوتا ہے ایسٹرالوجی میں 22 مارچ سے آنورڈز. 22 مارچ سے آنورڈز یہ جو لوگ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، نیا کاروبار کر رہے ہیں، جو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ گرہنوں کے اوپر بھی بات ہوگی، اس کے ظاہر اثرات ہوں گے، اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں نا پرائز بانڈ یا لاٹریز وغیرہ کے لیے، تو ان کے لیے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ 22 جون 2026 سے لے کے اینڈ آف دا ایئر تک، یعنی 2026 کا جو اختتام ہے وہاں تک جو ہے انعامی بانڈ ہے، لاٹریز ہیں، اس کے چانسز اگر آپ لیتے ہیں تو بہت سارے جو ہے نا روشن پہلو وہ نظر آتے ہیں. اور کوشش آپ یہ کریں
کہ نمبر 4 اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی پرائز بانڈ خرید رہے ہیں یا کوئی آپ لاٹری کا نمبر لے رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے کہ اس کا جو سم آنا چاہیے وہ 4 پہ آنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے نمبر 4 ہے، 13 نمبر ہے، 31 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی سیریل ہے اور یہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ صرف نمبرز کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، مطلب میں تو کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ذرائع کی کمی تو نہیں ہے نا. آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کمنٹس اپنے دیتے ہیں، یقین کریں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے ویورز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کو تھوڑا اور بہتر کیا جائے. اور اس کے علاوہ آپ اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند آتی ہے تو ویڈیوز کو کائنڈلی لائک ضرور کر لیا کریں. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کر لیں پلیز، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں. اس کے علاوہ آپ سے ایک عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ جو ایسٹرالوجی ہے نا یہ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک علم ضرور ہے. ایک اچھی رہنمائی اس سے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے حکم سے مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں نا کلی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ایمان کی حد تک، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک مسلمان یا مومن کے لیے شرک کی بات بن جاتی ہے. تو اس کو ایز اے نالج ضرور ٹریٹ کریں. جس طرح دیگر علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ آپ اگر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں تو نمبرز آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں اسکرین پر. اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ان کے حل کے لیے بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں، قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی تھیراپی یا اس کی کنسلٹیشن لینا چاہیں تو تب بھی نمبرز جو ہیں یہی ہیں، ان پہ آپ فون کر کے اپنی جو کنسلٹیشن ہے اپوائنٹمنٹ وہ بک کر سکتے ہیں.